تو جو دنیا میں ایمان سے محروم ہے وہ حقیقی محروم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اعلیٰ منصب پر عہدے پہ فائز ہے، اور جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہوگا وہ حقیقی محروم ہے۔ تو سب سے خوش بخت شخص وہ ہے کہ جس کو ایمان کا نور نصیب ہے۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پر حضرت انسان کو دی ہے، اس لیے ہزار محرومیوں کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا گیا ہے، ہمارے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اور ہمیں اپنے مالک سے شناسائی نصیب ہے۔ اور جس کو یہ دولت بھی نہیں ہے تو اس کے پلے ہے کیا؟ وہ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، وہ دنیا کا معزز شخص کہلائے، لیکن اسے اپنے رب سے آشنائی نہیں ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، جس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ محروم شخص ہے۔ تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت دی۔ یہ عقل و فہم اور ادراک سے نصیب نہیں ہوتی، یہ دولت اللہ کی محض توفیق سے نصیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے شخص جو ہے وہ اس ذات سے ناآشنا رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں ہمارے والدین نے اذان دلوائی، اور ہمیں دنیا پہ قدم رکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو یہ ہم جو اپنے اس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اقبال ساری زندگی اس پہ فخر کیا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ تو ہمارے ابا و اجداد نے ہمیں حضور کا نام دیا، ہمیں اسلام دیا، تو اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پہ جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان کے بعد دوسری بات اعمال صالحہ۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے۔ اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے، لیکن ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے، ایمان اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے۔ تو ہمیں ایمان کے بعد دوسری چیز جو ہمیں خسارے سے نکالے گی اور خسارے سے بچائے گی وہ ہے اعمال صالحہ۔ اچھے اعمال ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچانے والے۔ ایمان کے بعد ہمیں جو اللہ جل شانہ کی قربت، اس کے رسول کی قربت، اور دنیا میں عزتیں اور سرخرویاں اور باطنی چین اور قرار دینے والی چیز ہے وہ ہے اچھے اعمال۔ اور ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، اور کوئی شخص بھی جب اسلام لاتا تھا تو اس کی ساری زندگی تبدیل ہوتی تھی، جو بھی اسلام لاتا اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی۔ اس لیے ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دور سے پہچانے جائیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو اور تم پاسپورٹ دکھاؤ، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں یہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت ہم ایسا بنا لیں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ تو اعمال، لیکن ہم عمل گریز ہو گئے ہیں، بلکہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے بھی وہاں کہا جاتا ہے، شاید یہاں بھی ہو، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو شاید یہاں بھی کہا جاتا ہو کہ اس دیس میں اور ان ممالک میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھی عملاً انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مشکل ہے، اور ہم خواہ کہہ رہے ہیں جی آج کل بڑا اوکھا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، چکی پسوائی جا رہی ہے، اور آپ کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، لیکن بلال ہیں کہ احد احد پکار رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں کوڑے مارتے ہیں اور تم پھر بھی احد احد پکار رہے ہو، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں تو رونا چاہیے، تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کچا تو نہیں، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں گی، دکھ تو سہنے پڑیں گے،
ہمارے استاد پڑھتے ہوتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے۔ آج ہم عمل کے لحاظ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سینے میں ایمان کا چراغاں کیا ہے، اور اس کا خاص کرم ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال خوبصورت ہو، ہمیں کوئی دیکھے تو اس کا کردار اتنا اچھا ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ وہ اثر انداز ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی اثر نہیں کرتی اس کی تقریر بھی اثر نہیں کرتی۔ تو ہم اپنا کردار اتنا خوبصورت کریں کہ جب ہم کسی کافر کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمارے کردار کی چمک اس کے اوپر پڑے۔ مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہاں کتنے مسلمان بستے ہیں، تو کوئی کہتا ہے یہاں 2 لاکھ ہیں، کوئی 3 لاکھ، کوئی 4 لاکھ۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم صرف 10 سال 20 سال 25 سال میں جتنا عرصہ ہمارا قیام ہے اپنے کردار کے اثر سے صرف ایک کافر پر اثر انداز ہو جائیں تو 25 سال کے اندر کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارا کردار ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا اور ہم ننگے اسلام ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کس طرح ہم کسی کو دعوت دیں گے؟ دعوت عمل سے دی جاتی ہے، گفتار سے نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 40 سالہ اعلان نبوت سے قبل اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ تو یہ تھی صداقت اور یہ تھا حضور کا کردار۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے کردار کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا کردار صالح ہو اور دور سے ہم دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہماری گفتگو اور ہمارا وعدہ، ہماری زبان کی سچائی اور ہمارا طرز حیات ایسا خوبصورت ہو کہ جو ہے وہ اثر انداز ہو، کردار سے متاثر ہو کے لوگ ہمارے قریب آئیں۔ تو ایمان کے بعد دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا اعمال صالحہ ہیں۔ جب اچھے عمل ہماری زندگی کا شعار بن جائیں گے اور شیوائے زندگی اعمال صالحہ بن جائے گا تو پھر یقیناً ہم ایک اچھے مسلمان کے طور پہ دنیا کے سامنے ہوں گے اور ہمارا کردار لوگوں کے لیے ایک چمک کا سبب ہوگا۔ ورنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ سوامی لکشمن پرشاد نے جب اس کو کہا گیا، اس نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی عرب کا چاند، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ لوگ پڑھ کے ایمان تازہ کرتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا جب میں مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار آج لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہمارے اسلاف کا کردار اتنا چمکدار تھا۔ جب امام محمد کا جنازہ اٹھا اور لوگ جنازے میں شامل ہوئے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا چلو تم بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے میں شامل ہو جاؤ، اور جو بھی بھڑ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی ایمان دیتی تھیں، اور ہمارے زندہ وجود لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو اقبال نے وہی بات جو میں نے کہی کہ اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، زبوں حالی، ذلت، تنزل کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم اور اپنے بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ دیکھنے کا مزاج بنائیں۔ یہ کتاب زندگی بدلنے والی کتاب ہے، لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کے ساتھ بھی جو سلوک کیا ہے صرف اس کو کتاب ثواب سمجھا ہوا ہے۔ اقبال کا لہجہ پھر ادھار لوں گا، ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا،
لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ زندگی بخش کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب دوبارہ اتوار کے دن حاضری ہوگی تو کچھ باتیں اس دن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ چند باتیں جو آپ تک پہنچائیں، اللہ ان میں اثر کی شیرینی گھول دے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں، اس مرکز دعا گو ہوں، اس مرکز کو اللہ قیامت تک باقی رکھے، اور جو گلی سے، بازار سے، سڑک سے گزرتے ہوئے اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اسے بھی جزائے خیر دے۔ اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں حضرت سمیت، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب